أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اکبر کبیرہ. آج ساری قوم سوئی ہوئی ہے. اللہ کی قسم لٹیرے تم کو لوٹ رہے ہیں، جاگتے ہوئے تمہیں لوٹتے ہیں، تمہاری آنکھوں میں دھولیں جھونکتے ہیں، تمہارے دماغوں کے اندر ایسی چیزیں گھولتے ہیں. تم سکے بھائی کو گالی دیتے ہو اس کی محبت میں، اس خبیث چور کی محبت میں. ایک کسی پارٹی کا ہے بھائی، دوسری کسی پارٹی کا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا، وہ اس کی وجہ سے، اس چور کی وجہ سے جو تم کو لوٹتے ہیں. یہ نظریہ ہمارا غالب. اللہ کی توہین ہوتی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی رہے، وہاں سانو کی آپ پہ اللہ پوچھے گا. اللہ اکبر. تو کسی ایک لیڈر کو دوسرے لیڈر کے گالی دے دے، آپس میں ہم دیکھا لڑائی ہیں، ایک عمران خان کو گالی دے دے وہ اس کو لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نواز شریف کو دے دیں وہ اس سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی، اتنا غلبہ تمہارے اوپر دنیا کا اور اتنا نظریاتی غلبہ، اور اسلام تو تمہارے نزدیک کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یاد رکھنا اللہ نے مدد کے لیے مشروط شرط لگائی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کمزور ہے؟ اللہ بھوکا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری مدد یہ ہے کہ میری مخلوق کی مدد، میرے دین کی مدد کر. دین کی مدد وہی کرتا ہے جو اپنے اوپر دین کو لاگو کرتا ہے، جو خود دین پر چلتا ہے وہ دین کی مدد کر سکتا ہے. اللہ کو تو ایسے لوگ پسند ہی نہیں ہیں جو کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کو نہیں اچھا لگتا یہ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کرنا تھا نا، 40 سال بعد کیا نا، 40 سال کام کیا نا، تو صفا پر چڑھے ہیں نا، اللہ کے حکم سے چڑھے. کیا فرمایا؟ اے لوگو، اس میں سارے تھے نا، اپنے پرائے سب تھے. اے لوگو تم مجھے کیا مانتے ہو؟ کیا انہوں نے بولا تم صادق و امین. سب نے، ابو لہب نے بھی کہا، سب نے کہا. جب حق کی بات کہی تو ابو لہب کے منہ سے بکواس نکلتی ہے. تو جواب میں میرا اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اس کو اتنا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلی ہوئی پوری ہو جانی ہے. اب نہ میں بچہ، اب میرے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہی ٹوٹے. اتنا بلیو تھا ان کو. آج تو ہم کہتے ہیں یار ان دنیا چاندتے وہ 1300-1500 سال پرانیاں گلاں نہ کر یار، لوکی چاندتے چلے گئے. تو چاند والے تو کتے پال دیا پتر تے انہوں نے پتر دھیاں چھڑ کے چلے جاندے ہیں. جا کر دیکھو نا ان کے معاشرے کو. آج تو تمہارے اندر بھی گھس گیا ہے، تم بھی آج اولڈ ہاؤس بنا رہے ہو. تمہارا تو خانہ خراب کر دیا انہوں نے. باپ ماں کی خدمت تو وہ موقع ہے جب وہ بوڑھے ہوں گے. تیرے دل میں ڈالتا ہے کنونس کرنے والا، جیسے انشورنس والے نہیں کرتے. دیکھو جی کار ان بیوی بچیاں نہ لگی رہندی ہے، کام شام نوکری بھی کر دی ہے بیچاری، تے ماں بڈھی ہے تیری، اوتھے تنخواہ تیرے کو ٹھیک ٹھاک پیسے گئے 5-6 ہزار روپیہ اوتھے کسی نرس نو زیادہ دے دیں، وہ تیری امی دی جلدی خدمت کر. تیرے تے اللہ دی لعنت پے گی. اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے ممبر پر پاؤں رکھتے ہیں تو آپ نے جب فرمایا نا آمین، صحابہ کہتے ہیں نہ کوئی کہنے والا سننے والا، تو آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا آپ نے فرمایا آمین. جب تیسری پر پھر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی ہے نظر آ رہا ہے، حالانکہ جبرائیل کھڑے ہیں، صحابہ کو نہیں نظر آ رہے. اتنے تے پیر نوں قبر دے وچوں بھی نظر آ رہے عذاب ہے نا. ادھر صحابہ کو جبرائیل نہیں نظر آ رہے جن کے بارے میں اللہ نے سند دی ہوئی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم. ان کو جبرائیل نہیں نظر آ رہے، انہوں نے قبر دے اندر عذاب ہونا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی، وہ صحابہ پوچھتے ہیں، آپ نے فرمایا جب میں نے سیڑھی پر پاؤں رکھا پہلی بار تو جبرائیل کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو والدین کو پائے ان کی خدمت نہ کرے،
اس پر لعنت۔ تو میں نے کہا آمین۔ لعنت کرتا کون ہے؟ جبرائیل نہیں کر رہے، وہ پیغمبر ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اللہ نے لعنت کی اس پر جو والدین کی خدمت نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے، ہم تو انگوٹھے چومنے پہ لگ گئے، ہے نا؟ پڑھنے کا حکم ہے، چومنے کا پڑھو گے تو کچھ ملے گا نا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ نکالو، حدیث سے نکال کے دکھاؤ۔ پڑھو گے جو مجھ پر میرا نام سنے، مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کی لعنت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آمین وہ قبول نہ ہو، آمین کا معنی کیا ہے؟ قبول ہو۔ تیسرا، جو رمضان کے روزے پائے، رمضان کا مہینہ پائے، پھر اس سے استفادہ حاصل نہ کرے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اب روزے کا کسی کو کہہ دو وہ ذرا اپنے سے رکھنے یار، دے سا پیسے، ہاں اللہ کا شکر ہے، نہیں رکھن ہوندے نا یار، ان سکٹوں تو باہر نہیں رہن ہوندا، ہاں ایڈی مشقت کا کام کرنے میں پیسے دے سا نا، ہاں استغفر۔ پھر وہ دانے مکاندا ہے، ایک ہی دانہ نکلدا ہے، جتوں نکلدا نا کچھ اتھے ایک دانہ نکلدا، ساری دنیا دے ڈاکٹر دیکھتے پھردے اڈ کے انج کیمرے لا کے ننگا پا کے نا انہوں، پھر اتھوں دانہ نہیں ہونا ختم ہوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری گل سمجھو کوئی نہیں، ہاں کھلی گل نہیں کرنی، میں کہنوں سینسر کر کے دسی ہے، ہاں اللہ اپنے زمان میں رکھے۔ کبھی اللہ کی بات پر یہ نہ کہنا دیکھی جائے گی۔ میں نے بڑے بڑے کو پکڑتے دیکھا ہے، جب کسی کو بولا نا بھائی اللہ سے ڈر جو یار، ایسی بات نہیں کرتے، وہ ذرا دیکھی جا سی ہو سی جو، پھر اللہ کی قسم وہ ایسا دکھاتا ہے کہ تیری نسلیں بھی یاد کرتی ہیں، تیری سلائی تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، نفرت کرتے ہیں لوگ تجھ سے، لوگ تیرے لیے خیر کی دعا نہیں کہیں گے چنگا آیا ذلیل ہویا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت سے میں اور آپ بچ جائیں۔ تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں یہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم شتر بے مہار، جو دل میں آتا کرتے ہیں، جو سوچ آتی ہے کرتا ہوں، جو دل کرتا ہے پہنتا ہوں، جو کھاتا دل کرتا ہے جو کرتا ہوں۔ نہیں ہے ہمارا اسلام، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اپنی مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی ہے، پھر جنت ملے گی۔ جنت تم نے ارزاں سمجھ رکھی ہے، میں آزمائے بغیر تمہیں دے دوں گا، تو تمہالا پاویں میں تن جنت دواں تے بلال جڑا وے او کولیں دے اوتے پگھلا جاوے، اپنا جسم پگھلا دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس گھمنڈ نے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا۔ اس وقت حقوق و لباس سے ہم اتنے دور ہو چکے ہیں، عرب و عجب کے اندر مزدور کو مزدوری دیتے ہوئے پیڑ پڑتی ہے، امانت میں خیانت کرتا ہوں کوئی ڈر نہیں لگتا، گفتگو میں کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں مجھے ڈر ہی نہیں لگتا کہ میرے گھر بھی کوئی بہن ہے، میرے گھر بھی میری بیوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا یہ بال ہے، بال ایسے مارو دیوار کے ساتھ اسی طاقت سے واپس آتی ہے۔ مت اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم فائدے میں رہیں گے، ورنہ اللہ فرماتے ہیں میں اور قومیں لے آؤں گا، تم کو میں ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ آ رہی ہیں نا وہ قومیں، ٹھوس بنیادوں پر آ رہی ہیں۔ اب جتنا یورپ کے اندر مسلمان ہو رہا ہے وہ تحقیق کر کے ہوتا ہے، وہ دین کو دین سمجھ کے اپناتا ہے، ماں باپ کا وراثت نہیں سمجھتا۔ وہ تحقیق کر، بڑے بڑے سائنسدان آج آئے روز ہم سنتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہوئے اس نے جب قرآن سے کمپیئر کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے بھر دے۔ آج تو ہم کیمروں سے ڈرتے ہیں، کیمروں سے، کہ کیمرہ لگا ہوا ہے یار کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ہاں جی، اوے کاش میں اتنا اللہ سے ڈر جاؤں، اس نے وعدہ کیا جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ صحت بھی رزق ہے، یہ کھانا بھی رزق ہے، بیوی بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، جو کچھ ہے وہ رزق میں آتا ہے۔ ایک بار ڈر جا، بس میں ڈرتا ہی، ایک نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا،
خواب میں اگر چھپکلی گھس گئی نا شلوار میں تو جاگ کھلتی ہے تو بیوی کہتے اللہ دے آپ بندے آتی ہیں ستیاں یہیں شلوار تے پا. ہاں جی اوہو میں تو خواب میں دیکھ رہا تھا شلوار دے وچ نا چھپکلی گئی. جاگتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا, سوتے ہوئے لال بیگ سے ڈرتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا, اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے, ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے, اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. تو جانتا ہے کہ میری آنکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں, کس کو دیکھ رہی ہیں, کیوں دیکھ رہی ہیں. تو جانتا ہے اللہ, تیرے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, بس درگزر فرما. ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں, ہمیں معاف فرما. ادھر آؤ بھائی, تم ادھر آؤ. اچھا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ابھی آپ کہاں سے, انگلینڈ سے ہیں؟ ہاں انگلینڈ سے آئے ہم, آج تیسرا دن ہے. جی اچھا, یہ بیٹا لے ویسے لاہور رہتے ہیں. اچھا جی, تو اب وہاں جو بتا دیں آگے سے دم کر دیں تو آگے. میں ابھی تو دم کیا نا, اچھا تو اس کو اگر تو آپ ابھی جانا ہے لاہور چلے جائیں. اچھا تو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہوا تو کوئی دوائی بھی لے لیں پیٹ کی. ہاں جی, تو اس کو 3 دن کے بعد لے آئیں یا 7 دن کے بعد لے آئیں دوبارہ. ہاں جی, اللہ بہتر کرے گا. بس اس کا یہ خیال رکھنا ہے اس کے یعنی کہ سونے کا اور کھانے کا کیا ابھی کوئی فرق ہے یا نہیں. آپ کی فلائٹ کب ہے واپسی کی؟ یہیں سے ہم لے جانا واپس 8 تاریخ کو. اس میں اگلے مہینے کی, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ایک دفعہ لے آئے نا, بس اس کو نیند آنی چاہیے, بس اوریجنل نیند آنی چاہیے, پھر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. استاد جی نے 3 دن ہو گئے بلوچستان سے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلو اللہ پاک صحت دے یار آپ کو. اب میرا بھائی آپ اتنی دور سے کیسے آئیں گے؟ ہاں وہی نا, اللہ آپ کو صحت دے. کہاں سے آئے ہیں؟ میں بلوچستان, یہ جیکما آباد سبی کے علاقے سے. سبی کے علاقے سے, سندھ سے آئے ہیں آپ. تو آپ مہینے کے اندر اندر آئیں, 20 دن سے زیادہ اور 30 دن سے کم, اتنا ایک بار آنا ہو جائے گا انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. شفا تو اللہ کے پاس ہے, اور کبھی بھی نا امید نہ ہونا. یہ میری بات یاد رکھیں, ہمارے ساتھ تو بہت اچھی ریکوری تھی 2 دن. اللہ پاک اپنے زمان میں رکھے. زیتون لازمی, زیتون تے کالیاں مرچاں لازمی دینی ہیں. یہ کون پڑھے گا؟ آپ تو نہیں پڑھ سکتے اس کو. یہ ابو پڑھ دیں گے یا امی پڑھ لیں گے. آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ وہ جی کب سے اس کی یہ کیفیت؟ یہ 20 سال. اللہ آپ کو صحت دے جی. یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی, ڈاکٹروں کے بہت چکر لگاتے ہیں. اچھا, اور ویسے بھی دنیا کے کچھ ویسے ہی خیالات بنانے, دنیا جیسے کہتی ہے ویسے میں کرتا ہوں, یہ ویسے خیالی دنیا ہے. صحیح ہے. تو گھر والوں سے بھی بہت لڑتا ہوں. نہیں نا, آپ تو اچھے آدمی ہیں, آپ کو نہیں لڑنا چاہیے. لڑتے تو جانور ہیں, آپ تو انسان ہیں نا. شور کی وجہ سے شور سے بہت گھبراہٹ. کوئی بات نہیں ہے, جوائنٹ فیملی میں تو شور ہوتا ہی ہوتا ہے نا. جی جی, صبر تو اسی کا نام ہے نا. اپنے مزاج سے ہٹ کر کوئی بات بھی ہو تو آدمی صبر کرے. ہمارے گھروں کے سکون بھی تباہ اس وجہ سے ہے نا کہ 2 چیزوں سے ہے, ہمارے لہجے اور ہمارے رویے. اگر ہم اچھے انداز سے کسی چیز کا جواب بچے کو دے دیں یا بیوی کو دے دیں یا ساس کو دے دیں یا بہو کو دے دیں یا بہو ساس کو دے دے یا ساس بہو کو دے دے, تو ہمارے 75% معاملات تو بغیر ہی کچھ وجہ کے حل ہو جاتے ہیں. ہمارے لہجے جو ہے نا بڑے بگڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ بیوی ہے تو اگر تانگ فانگ ہے تو وہ آ کر روٹی اس طرح رکھے گی جس طرح نوکر آیا. خاوند کے دل میں شیطان ڈال دا, دیکھ اسی دیکھ اسی تکبر کننا ہے کہ میں وہ ٹھڈا مار کے روٹی پر چھوڑ دینا کہ میں جانور ہیں. پھر لڑائی ہو جاتی ہے, پھر نام لگ جاتا چاچی دا, چاچی نے جادو کر دیتا. اپنے آپ کو نہیں ہم نے دیکھنا, اپنے رویے اپنے لہجے درست کر لیں, ہم بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے بھائی اس کی والدہ ہیں, نماز وغیرہ پڑھتی ہیں, ان کو 3 دن ان سے غسل کروائیں. یہ کتنے نمبر کا بہن بھائیوں میں؟ جی میں دوسرے نمبر. بڑا بھائی ہے بہن ہے؟ بہن ہے. والدہ پڑھتی ہے نا نماز؟ بھائی طریقہ بتا دے گا نا جی, ورنہ میں بھی ان کو سمجھا دیتا ہوں. خود ہی کر دوں گی. نہیں, وہ آپ کو پانی دیں گی ایک عمل کر کے. اچھا, وہ پانی آپ اوپر ڈالیں گے. اچھا, اپنے جسم کو گیلا کر کے پھر آپ دوسرے پانی سے نہائیں گے. ٹھیک ہے. میں آپ کی امی کو ایک چیز سمجھاؤں گا. اچھا, وہ ایک پانی تیار کریں گی. اچھا, ٹھیک ہے. وہ پھر آپ پانی اپنے اوپر ڈالیں گے, وہ والا پانی.
ٹھیک، تو اچھے طریقے سے گیلا کر کے اچھا پھر آپ دوسرے پانی سے نہا لیں، صابن شیمپو سے کر لیں گے ایسا. کر لوں گا. اللہ آپ کو صحت دے، لا باسا طہور انشاءاللہ. یہ پڑھائی پھر ان کی امی کرے گی یا کوئی بھی کر سکتا ہے. ہاں والد صاحب کر لیں، یہ لے لیں. یہ تو اب اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ ساری زندگی پڑھے. یہ پڑھے یا اس کی امی پڑھتی ہے؟ ابھی تو یہ جتنا پڑھ سکتا پڑھے. یہ اصل میں یہ دعائیں میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ ہمارے سے چھین لی گئی ہیں. ہاں جی، ہم سے یہ چھینی گئی ہیں، اس لیے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں رہا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے اور اپنے پڑھاتے تھے، صحابہ کو بتاتے تھے. کھانے میں یہ پڑھنا ہے، ٹوائلٹ میں جانا ہے یہ پڑھنا ہے، بازار میں جانا ہے یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ تو بتایا ہوا ہے. ہم اس سے بالکل چھوڑ دیا ہے. تو مومن جو ہے کوئی لاڈلا تھوڑی ہے، یہ پابندی بنتی ہے اس کے اوپر. ہاں جی، اس کے اوپر پابندی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. تو قیدی اپنی مرضی سے نہ سو سکتا ہے نا. تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو جب ذرا سی تنگی ہو تو کہتے ہیں اساں کہڑے اللہ دے میں مارن یار، اللہ سانی پوچھ سی. وہ ایسا سمجھتا اللہ کو، نعوذ باللہ، میں جیسے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ ظالم، اللہ کے بارے میں تیرا یہ خیال ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہ تیرا سانس اندر جائے روک دے، دنیا کے ڈاکٹر آکسیجنوں کے تجھے آکسیجن لگا دیں، تیری سانس ہی باہر نہ آئے. کرنٹ کتنا مارتا ہے. جب وہ کہتے ہیں 11,000 واٹ جیسا ہوتا ہے جب وہ دل کو چلانے کے لیے کرنٹ لگاتے ہیں، ویسے انسان کو پاس سے گزرے جل جاتا ہے. تو اس کرنٹ کے بغیر تیرا دل وہ چلا رہا ہے. گریس کے بغیر تیری آنکھ لاکھوں بار دن میں پرلوں پرلوں کرتی ہے، کرتی نہیں. یہ موبائل کون ڈالتا ہے اندر؟ ہاں یہ ختم ہو جائے نا، 650 روپے کا ڈراپ ملتا ہے، دیہڑی ختم ہوتا ہے. وہ کہتا ہر 10 منٹ بعد پاویں لگ پتہ جانا ہے. اس رب دے نال تو بدماشیاں کرنا پھرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نعمتیں تو گن ذرا 76